اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہونا ہے۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالی شان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو یعنی مستریوں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں یہ بنے گا، اس طرح بنے گا، اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا شوق ہے، کیسا ہی نہیں مانتا۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا دے۔ کیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر، چل اس نوجوان کے پاس چلتے ہیں۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھا مگر مالک کو پہچان نہ سکا۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے کیسے تشریف آوری ہوئی ہے حضرت۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے اپنے اس مکان میں کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں انشاءاللہ، جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس میں چشم و قدم بہت ہوں گے، اس میں خیمے قبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوا ہوگا، جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوئی ہوں گی، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالی جل شانہ کے امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دے دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے آئے اور رات بھر اس نوجوان کی فکر اور سوچ میں رہے۔ آخر شب میں، آخر رات میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا آپ اس چیز کو پورا کریں جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ضرور انشاءاللہ۔ اس نے درہموں کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دعوات قلم بھی لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا تھا کہ یہ اقرار نامہ ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالی جل شانہ کے یہاں اس کو ایسا ایسا محل جس کی صفت ابھی اوپر بیان کی گئی، جو صفات اس مکان کے اوپر گزری، وہ سب لکھنے کے بعد لکھا ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سائے میں حق تعالی جل شانہ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، لٹا دیا۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک بن دینار جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ پڑا ہوا تھا۔ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے وہ پرچہ اٹھایا تو پہچان گئے کہ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے جو وعدہ تھا اسے اللہ نے پورا کر دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے کی برات ہے جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا، اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا، الحمدللہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس پرچے کو پڑھ کر حیران ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوا ہوگا، رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل گزشتہ انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ مرنے سے پہلے اس نوجوان نے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا، اور وہ پرچہ اس کے کفن کے اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا واللہ یہ وہی پرچہ ہے، چیخ اٹھا، رونے لگا، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا، کہنے لگا اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات بیٹا دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے رہے۔
تو محترم دوستو، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ فانی چیز ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، موت کو یاد رکھنا ہے، قبر کی منزلوں کو یاد رکھنا ہے، حشر کی منزل، آخرت کی تمام منزلوں کو یاد رکھتے ہوئے آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا، اور اگر اس دنیا سے دل لگا کر گیا تو یقیناً خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔